بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 32 ہم نے پڑھ لیا تھا اور سبق نمبر 32 میں ہم نے 178 مسئلے تک پڑھے تھے۔ ان کا ٹائٹل مطہرات ہی تھا اور اس میں ہم نے ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ پانی بھی پڑھا اور زمین بھی پڑھا۔ تو آج اس کے بعد ہم سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے زمین کے مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آج سبق نمبر 33 ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم مسئلہ نمبر 179 180 یعنی 199 180 181 182 اس طرح ہم آگے مسئلے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیں ہم شروع کرتے ہیں 179۔ اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے اور یہ ہے کہ پاؤں کے تلویں یا جوتے کے نچلے حصے کو پاک کرنے کے لیے بہتر ہے 15 ہاتھ۔ 15 ہاتھ سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ انگلیوں کے آخری حصے سے لے کر یہ جو کونیاں ہوتی ہیں، کونیوں کے آخری حصے تک، تو یا یوں کہیں کہ کونیوں سے لے کر انگلیوں کے آخری حصے تک، تو یہ ہاتھ ایک ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ 15 ہاتھ بنے یا 15 قدم بھی کہہ سکتے ہیں، تقریباً اتنا ہی بنتا ہے، یا اس سے زیادہ فاصلہ زمین پر چلے، خواہ 15 ہاتھ سے کم چلنے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے نجاست دور ہو گئی ہو، تو کم از کم 15 ہاتھ چلنا چاہیے، 15 قدم چلنے چاہیے، تب جو ہے وہ پاؤں کا تلواں یا جوتے کا نچلا حصہ پاک ہوتا ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف جی، تو مسئلہ نمبر 180 کا ہم پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 80 کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے اور یہ ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ زمین ہی رکھتا ہے۔ بہرحال متن کچھ یوں ہے: پاک ہونے کے لیے پاؤں یا جوتے کے نجس تلویں کا تر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رہے کہ کوئی کہے کہ تر ہو تو تب ہی وہ پاک ہوگا، نہیں، بلکہ تر ہونا ضروری نہیں، بلکہ خشک بھی ہوں تو زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ لہذا کسی ایک کا زمین کا تر ہونا یا پاؤں کے تلویں حصے کا تر ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ تری جو ہے وہ شرط نہیں ہے، یہ تر ہونا۔ جی، مسئلہ نمبر 181، اس کا ٹائٹل مطہرات ہے۔ جب پاؤں یا جوتے کا نجس تلویں زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے تو اس کے اطراف کے وہ حصے بھی جنہیں عموماً کیچڑ وغیرہ لگ جاتی ہے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو جب پاؤں کا پاک ہو جائے تو اس کے جو 7 اطراف والے حصے ہیں وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فقہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقہی احکام میں یہ چیز موجود ہے، بار بار تذکرہ آتا رہتا ہے۔ تو جس طرح پچھلے ہم نے پانی میں بھی پڑھا تھا کہ اگر دانتوں کی ریخوں سے میں غذا ہو اور غذا پاک ہو جائے تو آس پاس کا حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ برتن میں دھویا جانے والا لباس اگر دھو لیا ہے تو وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب پاؤں یا جوتے کا نجس تلواں زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے تو اس کے اطراف کے وہ سے بھی جنہیں عموماً کیچڑ وغیرہ لگ جاتی ہے پاک ہو جاتے ہیں۔ اگلے مسئلے کو، مسئلہ نمبر 182، اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کی ہتھیلی یا گھٹنا نجس ہو جائے جو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہو، یعنی اب جو ہے وہ پاؤں نہیں ہیں، اس کے جوتے نہیں ہیں، بلکہ پاؤں کی جگہ پہ گھٹنے ہیں اور ہاتھ کی ہتھیلی ہے، تو اس کے راستے چلنے سے اس کی ہتھیلی یا گھٹنے کا پاک ہو جانا، کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی محل اشکال ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ اشکال ہے۔
یعنی کنفرم نہیں ہے کہ پاک ہونا۔ یہی صورت لاٹھی اور مصنوعی ٹانگ کے نچلے حصے، چوپائے کے نعل، موٹر گاڑیوں اور دوسری گاڑیوں کے پہیوں کی ہے۔ بالکل محل اشکال ہے جی۔ موٹر سائیکل اس کا ٹائر جو ہے وہ نجس ہو جائے تو پاک ہونے میں محل اشکال ہے، گاڑی کا ٹائر نجس ہو جائے تو محل اشکال ہے۔ گھوڑے کے سموں کے نیچے جو لوہے کے لگائے گئے ہوتے ہیں اس کو نعل کہتے ہیں۔ چوپائے کے جو نعل ہوتے ہیں، سم ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ مصنوعی ٹانگ کا جو پاؤں ہوتا ہے، مصنوعی ٹانگ جو جن کی ٹانگ ختم ہو جاتی تو آپریشن کر کے جو ہے اس کی جگہ ٹانگ ایک لگائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح لاٹھی یعنی جو عصا ہوتا ہے اس کا نچلا حصہ، تو ان کے پاک ہونے میں بھی اشکال ہے۔ آئیں اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 183، اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے، توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 183 ہے۔ اگر زمین پر چلنے کے بعد نجاست کی بو، رنگ یا باریک ذرے جو نظر نہ آئیں پاؤں یا جوتے کے تلوے سے لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر زمین پر چلنے کے بعد نجاست کی بو، رنگ یا باریک ذرے جو نظر نہ آئیں پاؤں کے جوتے کے تلوے سے لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ نجس نہیں ہوگا۔ اگرچہ احتیاط مصاب یہ ہے کہ زمین پر اس قدر چلا جائے کہ وہ بھی زائل ہو جائیں، ان کے بھی ختم کر دینا چاہیے، شک ہو رہا ہے بار بار۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 184 ہے، اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہیں۔ جوتے کا اندرونی حصہ زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوتا۔ جوتے کا اندرونی حصہ زمین کے چلنے سے، یاد رہے کہ ہم جوتے کے نچلے حصے کی بار بار بات کر رہے ہیں، اندرونی حصے کی بات نہیں کر رہے، تو اندرونی حصہ پاک نہیں ہوتا، بیرونی حصہ پاک ہوتا ہے۔ اور زمین پر چلنے سے موضع کے نچلے حصے کا پاک ہونا بھی محل اشکال ہے۔ تو گویا کہ میں یوں کہوں، یہ جو موضع ہوتا ہے نا، یہ موٹر سائیکل کے ٹائروں کی طرح ہوتے ہیں، گاڑی کے ٹائروں کی طرح، اور لاٹھی کے نیچے والے حصے کی طرح محل اشکال ہے۔ لیکن اگر موضع کا نچلا حصہ چمڑے یا اس چمڑے سے ملتی جلتی چیز سے بنا ہو تو وہ زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ زمین پر چلنے سے پاک، چمڑے سے ملتی جلتی چیز سے بنا ہو تو وہ چلنے سے پاک ہو جائے گا، اور اسے پہن کر چلنا بھی لوگوں کے درمیان معمول ہو۔ یہ بھی نہ ہو کہ وہ عجیب لگے، وہ پہن لے، کیونکہ موزے عام طور پہ نہیں پہنے جاتے، زمین پر چلنے کے لیے نہیں پہنے جاتے عام طور پر، یہاں ہمارے معاشرے میں، شاید کسی معاشرے میں ہوں۔ جی مسئلہ نمبر 185، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مطہرات ہیں، اور اس مسئلے سے ذیلی ٹائٹل چینج ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے مسئلہ 184 تک مسئلہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ زمین کے مسئلے پڑھے ہیں، اور ابھی جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں وہ ذیلی ٹائٹل مطہرات کا سورج ہے۔ نمبر 3 کیوں لکھا ہوا ہے؟ نمبر 3 اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ مطہرات کی 12 قسمیں تھی، 12 میں سے پہلی پانی، دوسرا زمین، اور تیسری جو ہے وہ قسم وہ سورج ہے۔ تو آئیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 185 کے متن کیا ہے؟ سورج زمین، عمارت اور دیوار کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ سورج زمین کو پاک کرتا ہے، عمارت کو پاک کرتا ہے، دیوار کو پاک کرتا ہے، 3 چیزوں کو، زمین، عمارت اور دیوار کو۔ کن شرائط کی بنیاد پر؟ 5 شرطوں کی بنیاد پر۔ جی تو آئیں 5 شرطیں پڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہی 185 رہے گا، یہ مسئلہ ہمارے سبق کا آخری مسئلہ ہوگا، اور اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ان شرائط کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 185 ہی ہے، اور شرط نمبر اول ہے کہ سورج پاک
کرتا ہے زمین کو، دیوار کو اور عمارت اور بلڈنگ کو۔ تو پہلی شرط نجس چیز اس طرح تر ہو کہ اگر وہ دوسری چیز اس سے لگے تو تر ہو جائے، لہذا اگر وہ چیز خشک ہو تو اسے کسی طرح تر کر لینا چاہیے تاکہ دھوپ سے خشک ہو۔ لہذا نجس چیز تر ہوگی تو سورج خشک، بھائی سورج کی روشنی پڑنی ہے، گرمی ہونی ہے تو پھر تر ہوگی تو تب خشک ہوگی نا، خشک ہوگی تو تب پاک ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بس پہلے ہی خشک تھی تو پھر بھی خشک ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات۔ اور دوسری شرط کہ سورج جو ہے وہ نجس چیز کو پاک کرتا ہے، نجس زمین کو پاک کرتا ہے، نجس عمارت کو پاک کرتا ہے، نجس بلڈنگ کو پاک کرتا ہے، نجس دیوار کو پاک کرتا ہے۔ دوسری شرط کہ کسی چیز میں عین نجاست ہو تو دھوپ سے خشک کرنے سے پہلے اس چیز سے نجاست دور کر لیا جائے۔ نجاست ایسا نہ ہو کہ وہ نظر آتی رہے، خشک بھی ہو جائے۔ مثلا پاخانہ ہے، دیوار پہ پڑا ہے، تو دیوار پہ پاخانہ پڑا رہے تو دیوار پاک ہو جائے، یہ عجیب منطق ہے۔ سب سے پہلے اس عین نجاست کو دور کیا جائے تو پھر تر ہوگی تو پاک ہوگی۔ دو شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط مسئلہ نمبر 185 ہی ہے اور اس میں ہم تیسری شق کو پڑھ رہے ہیں، تیسری شرط کو پڑھ رہے ہیں کہ زمین، عمارت، دیوار اور بلڈنگ یہ پاک ہوتی ہیں سورج کی وجہ سے۔ اس میں سورج جو ہے وہ چند شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے، ان میں سے تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ ڈالے، براہ راست سے دھوپ پڑ رہی، بس اگر دھوپ پردے، بادل یا ایسی ہی کسی چیز کے پیچھے سے نجس چیز پر پڑے اور اسے خشک کر دے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ البتہ بادل اتنا ہلکا ہو کہ دھوپ کو نہ روکے تو کوئی حرج نہیں ہے، براہ راست ہونی چاہیے۔ اسی طرح چوتھی شرط، سورج پاک کرتا ہے دیوار کو، عمارت کو، زمین کو 5 شرطوں کی بنیاد پر، اس میں سے چوتھی شرط فقط سورج نجس چیز کو خشک کرے۔ لہذا مثال کے طور پر اگر نجس چیز ہوا اور دھوپ سے خشک ہو تو پاک نہیں ہوتی، ہاں اگر اس کے خشک ہونے کی نسبت سورج کی طرف دی جائے تو اس کے پاک ہونے میں اشکال نہیں ہے۔ تو سورج پاک خشک کرے، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، تر بھی ہو اور عین نجاست بھی دور کی ہوئی ہو، یہ 4 شرطیں ہو گئیں۔ آئیں اب آخری شرط کو دیکھتے ہیں۔ سورج جو ہے وہ دیوار، زمین اور عمارت کو پاک کرتا ہے 5 شرطوں کے ساتھ، اس میں سے آخری شرط ہم پڑھ رہے ہیں۔ بنیاد اور عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہے دھوپ سے ایک ہی مرتبہ خشک ہو جائے، بس ون ہی وہ سٹیپ میں، پہلی کوشش میں پاک ہے۔ بس اگر ایک دفعہ دھوپ نجس زمین اور سورج پر عمارت پر پڑے اور اس کا سامنے والا حصہ خشک کرے اور دوسری دفعہ نچلے حصے کو خشک کرے تو اس کا سامنے والا حصہ پاک ہوگا اور نچلا حصہ نجس ہی رہے گا۔ تو یہ 5 جو ہے وہ شرطیں ہیں کہ سورج پاک کرتا ہے کسی بھی عمارت، زمین یا دیوار کو۔ تو اب آج ہم نے جو ہے وہ مسئلے جو پڑھے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ زمین کے مسئلے پڑھے اور کچھ جو ہے وہ آسمان کے مسئلے پڑھے ہیں۔ تو زمین سے مراد مٹی ہے اور آسمان سے مراد میرا سورج ہے۔ بہرحال آسمان کے ہم نے نہیں پڑھے سورج کے پاک کرنے کے جو ہے وہ شرائط پڑھی ہیں۔ تو وہ 5 شرطیں ہیں اور ان کو ذکر کیا کہ سورج جو ہے وہ دیوار، زمین اور عمارت کو پاک کرتا ہے 5 نمبر 1 کہ وہ سورج جو ہے وہ تر چیز کو خشک کرے،
براہ راست کرے اور اے نجاست ختم ہو گئی ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ جس تک ایک ہی دم جو ہے وہ پڑھے تو وہ پاک کرے گا۔ یہ چند شرطیں تھیں۔ تمرین، خالی جگہ پر کریں۔ آج کے سبق کا جو ایکسرسائز اور تمرین والا حصہ ہے وہ جلدی سے ہم حل کر لیتے ہیں کہ جب پاؤں یا جوتے کا نجس تلویں زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے تو اس کے اطراف کے وہ حصے جنہیں عموماً کیچڑ وغیرہ لگ جاتا ہے تو وہ نجس ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، حرام اور حلال ہو جاتے۔ کیا ہے؟ خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے جوتے کا اندرونی حصہ زمین پر چلنے سے خالی جگہ نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا، کیا ہوا؟ اور تیسرا سوال اور آخری، سورج، زمین، عمارت اور دیوار کو کتنی شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے؟ یہ وہ شرطیں لکھنی ہیں آپ نے ڈیش میں، ڈیش جو لکھا ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نے امان۔